بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف، دیکھو میرے پیارے بیٹے، میں تمہارے لیے کتنا خوبصورت اور مہنگا سوٹ لایا ہوں۔ یہ سوٹ 1200 روپے کا ہے۔ ابو بازار سے لوٹے تو سیف سے کہا، ابو کے ہاتھوں میں سوٹ دیکھ کر کچھ ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، تم اپنا نیا سوٹ دیکھ کر خوش نہیں ہوئے؟ ابو کا حیرت سے برا حال تھا۔ سیف نے اپنے ابو کی بات کا جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ابو پھٹی پھٹی آنکھوں سے سیف کو دیکھ رہے تھے۔ آج میں نے اپنے بیٹے کے لیے مزے مزے کے پکوان تیار کیے ہیں، بریانی، مچھلی کے پکوڑے اور بھی بہت کچھ۔ امی جان نے پکوانوں کا چٹخارا لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، مگر سیف تو خالی پلیٹوں کو تکے جا رہا تھا۔ امی جان اور ابو نے حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ سیف، ارے بیٹا دیکھو تو، تمہاری امی نے کس قدر لذیذ کھانے بنائے ہیں، دیکھو گے تمہارے منہ میں پانی بھر آئے گا۔ ابو نے سیف کو دوسری دنیا سے نکالتے ہوئے کہا۔ وہ ابو کی آواز سن کر چونک گیا۔ سیف بیٹے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی جان نے پریشانی سے سیف کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس بار سیف نے کچھ ہمت کر کے امی ابو سے بات کہہ ڈالی۔ امی ابو، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پڑوسی نوید انکل کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بیوی اور بچے بہت غریب ہیں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ نوید انکل کی بیوہ سکینہ بی بی سلائی مشین سے لوگوں کے کپڑے سیتی ہے اور اپنا اور اپنے بچوں کا مشکل پیٹ بھرتی ہے۔ گھر کے اخراجات بھی بہت ہیں، کرائے کے مکان میں رہتی ہوں۔ مکان والا روز انہیں کہتا ہے کہ کرایہ نہ دیا تو گھر سے نکال دوں گا۔ انہیں ایک کھانا بمشکل نصیب ہوتا ہے اور ہم یہاں مزے مزے کے پکوان کھائیں۔ ابو، آپ میرے لیے پرسوں نیا سوٹ لائے تھے نہ، وہ سکینہ آنٹی کو بچوں کو دے دوں گا۔ مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں اچھے اور مہنگے لباس پہنوں جبکہ ہمارے پڑوسی کسی کی اترن پہنے۔ سیف بول چکا تو امی ابو کو حیرت زدہ کھڑے پایا۔ ہاں بیٹا، تم سچ بولتے ہو، ہم اپنی زندگی میں ایسے کھو گئے تھے کہ ہم نے اپنے غریب پڑوسیوں کی خبر ہی نہیں لی۔ ہم لوگ بہت برے ہیں، ابو شرمندگی سے بولے۔ تو امی نے بھی کہا، ہاں آپ دوست کہتے ہیں، میں آج جا کر سکینہ بہن کے حال احوال معلوم کروں گی اور ہم سب مل کر ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ بھی ایک آرام دہ زندگی بسر کر سکیں، اور ان کے بچوں کے لیے کھانے کا سامان اور کپڑے بھی لے جاؤں گی۔ سیف امی ابو کی باتیں سے مطمئن ہو گیا اور اس کو سچا سکون ملا۔ اچھا، تو آپ بھی اپنے آس پاس نظر ڈالیے، کہیں کیا پتہ کوئی درد مند انسان درد میں مبتلا ہو اور اسے آپ لوگوں کی ضرورت ہو۔ میری نصیحت پر ضرور عمل کیجیے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اس بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔